عالمی طاقت کا توازن ایسا لگتا ہے بدل رہا ہے، اور شاید ہمارے آنے والے کل کے سارے جواب ہمارے گزرے ہوئے کل میں چھپے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے تجزیے پر بات کرنے والے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ سال 2026 میں ہمارے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ہم سال 2026 میں ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے ہم دا پین پی کے کی کچھ پیشین گوئیوں کو دیکھیں گے کہ دنیا کا نظام کیسے بدل رہا ہے، اور یہ سب کچھ تاریخ کے ان پیٹرنز پر مبنی ہے جو آپ جانتے ہیں بار بار خود کو دہراتے ہیں۔ اچھا، تو 2026 کی پیشین گوئی کو سمجھنے کے لیے مصنف ہمیں پہلے سال 2025 کے آخر کی دنیا میں لے جاتا ہے، ایک ایسا وقت جو بہت زیادہ ہلچل اور بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ تو جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، دنیا بھر میں سیاسی بے چینی تھی، بڑے بڑے تنازعات چل رہے تھے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ تاریخ کے انہی پیٹرنز کی بازگشت ہیں جو بار بار گونجتی ہیں۔ اور یہی وہ خیال ہے جو اس پورے تجزیے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہے، یہ یقین کہ ہم اکثر ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کے جال میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم ان سے سیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ بات اس وقت اور بھی گہری ہو جاتی ہے جب مصنف یہ بتاتا ہے کہ طاقت اور غلبے کی جو اصل فطرت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، بھلے ہی ہمارے استعمال کیے جانے والے طریقے اور الفاظ جدید ہو گئے ہوں۔ یا مصنف ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ موازنہ پیش کرتا ہے، یعنی نو آبادیاتی دور کے مظالم اور آج کی جدید جنگ کے درمیان۔ پیغام بالکل صاف ہے، طریقے شاید بدل گئے ہوں، لیکن اخلاقی طور پر دونوں ہی ایک جیسے تباہ کن ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست مثال ہے اس بات کی کہ زبان کو کیسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، چاہے ماضی ہو یا حال۔ دوسروں پر ایسے تذلیل آمیز لیبل لگانا ہمیشہ سے تشدد اور ظلم کا جواز فراہم کرتا آیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ معاشرہ ایک ایسے کھیل میں پھنس جاتے ہیں جہاں انسانی حقوق کو اشرافیہ سودے بازی کے لیے استعمال کرتی ہے، اور لوگوں کو انہی لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو خود اس مسئلے کی جڑ ہیں۔ ان تمام تاریخی پیٹرنز کی بنیاد پر یہ مضمون پھر سال 2026 کے لیے ایک بہت ہی جرت مندانہ پیشین گوئی کرتا ہے، اور یہ رہی وہ مرکزی پیشین گوئی، طاقت کا مغرب سے مشرق کی طرف ایک ڈرامائی شفٹ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ 2026 تک مغربی غلبہ مزید کم ہوتا جائے گا، جبکہ چین کی قیادت میں ایشیا اور بھی مضبوط ہو کر ابھرے گا۔ عالمی طاقت کی اس تبدیلی کے مغربی ممالک کے اندر بھی گہرے سماجی اثرات کی توقع ہے، جس سے مصنف کے مطابق تقسیم اور اندرونی تنازعات کو مزید ہوا ملے گی۔ اور آخر میں مصنف ہمیں ایک فلسفیانہ سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حقیقت میں انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ مصنف اسے شاہی پنجرہ کہتا ہے۔ یہ اس نظام کے لیے ایک استعارہ ہے جس سے حکمران طبقہ جان بوجھ کر خوف، تقسیم اور تکلیف کا استعمال کر کے معاشروں کو کنٹرول کرنے کے لیے بناتا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی صلاحیت تک کبھی نہ پہنچ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مضمون کوئی آسان حل پیش نہیں کرتا، اس کے بجائے یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس خوف کے درمیان کیسے فرق کریں جو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے، اور اس ہمت کے درمیان جو واقعی ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔